صحابہ کرام کی سیرت و عظمت اور ان کے واقعات مستند دلائل کے ساتھ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں اور مشہور صحابہ کرام میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت تمیم کا نام حضرت تمیم بن اوس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوس آپ کے والد کا نام تھا اور آپ اپنے نام کے ساتھ داری بھی لکھا کرتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ کے خاندان کے اندر ایک شخص گزرے تھے عبد الدار نام سے، تو انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو تمیم داری کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ عبد الدار قبیلہ کے ساتھ تھے جو بنو لخم کی ایک شاخ تھی، اس اعتبار سے آپ اپنے نام کے ساتھ داری لکھتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی کتابوں کے عالم بھی تھے، تورات کا علم بھی رکھتے تھے اور انجیل کا علم بھی رکھا کرتے تھے، بڑے سنجیدہ عالم تھے اور لوگوں کا حلقہ ان کے پاس آس پاس رہا کرتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ جاتے ہیں اور 8 سال گزر جاتے ہیں، ہجرت کے 9ویں سال کے اندر یہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ان کے اندر ان کا ایک بھائی نعیم ہوتا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل حال ہوتا ہے، اور 10 کے 10 لوگ حضور کی بات پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھتے اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایمان لانے کی وجہ بتانا چاہتا ہوں اور میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، بڑا عجیب و غریب واقعہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ۔ انہوں نے پھر اپنا واقعہ سنایا، جو واقعہ ان کا دجال کے ساتھ پیش آیا تھا، کہ یہ دجال کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور واقعہ سارا انہوں نے آپ علیہ السلام کو سنایا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ جب دوسرا دن ہوتا ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کا واقعہ سن کر بڑے خوشنما نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو اعلان فرماتے کہ سب صحابہ کرام مسجد میں آ جائیں، نماز کا وقت ہے، اور نماز ادا فرمانے کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ سب صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ سب صحابہ کرام بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام دجال کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے جس دجال کا ذکر کیا کرتا تھا نا، اسی دجال کے متعلق آج تمیم داری نے آ کر مجھے باتیں بتائی ہیں، تو وہ میں باتیں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اور تمیم داری نے جو واقعہ مجھے سنایا وہ واقعہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ واقعہ بالکل بے عین ہی ہے جیسے میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ حضور بڑے خوش ہوئے کہ میں نے جو باتیں بتائی تھی اللہ کی طرف سے ایک گواہ اس کے اوپر بھی اللہ نے پیش کر دیا تمہارے لیے۔ پھر تمیم داری کا سارا واقعہ حضور نقل فرماتے ہیں کہ تمیم داری کہتا ہے کہ ہم 30 آدمی سمندر کا سفر کر رہے تھے، اور سمندر میں سفر کرتے ہوئے طوفان آ جاتا ہے اور ہوائیں تیز چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور سمندر کی موجیں جو ہے وہ اڑنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا بڑا جہاز، بحری جہاز جو ہوتا ہے، وہ ہواؤں کی وجہ سے، موجوں کی وجہ سے رخ کہیں اور کا اختیار کر لیتا ہے، یہاں تک کہ 1 مہینہ ہم سمندر کے اندر چکر کاٹتے رہتے۔ 1 مہینے کے بعد پھر وہ ہمارا جہاز ایک جزیرہ نما جگہ کے قریب جا کر رکتا ہے، تو ہم چھوٹی کشتیوں کا سہارا لے کر اس جزیرے کے پاس چلے جاتے ہیں، اور اس جزیرے کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں کا ایک بدنما شکل کا جانور نظر آتا ہے ہمیں، یعنی ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ انسان ہے یا جانور۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر جب گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ عجیب و غریب شکل کا مالک تھا، اور اس کے سر کے بال اس کے چہرے کے اوپر پڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ اس کا اگلا حصہ یا پچھلا حصہ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا جی میں تو جساسہ ہوں، مجھے چھوڑو، ہمارا اندر سردار ہے، وہ تمہارا بڑا منتظر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یہ تو عجیب و غریب مخلوق تھی، اور اندر پتہ نہیں اب کیا چیز نظر آئے گی۔ حضرت تمیم داری فرمانے لگے کہ پھر ہم اندر جب گئے نا، تو اندر ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی جسامت والا ایک انسان نما نظر آ رہا ہے، انسان اور جانور نما
کوئی چیز نظر آ رہی ہے ہمیں، اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک وہ زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ ہم نے جب اس کی حالت دیکھی تو ہم بھی بڑے حیران پریشان ہو گئے کہ ہم کس جگہ پر آ گئے اور کیا کیا چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے جب اس سے بات کی تو ہم نے کہا بھی تو کون ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، کہ پہلے تم کو بتاؤ تم کون؟ کہا جی ہم تو عرب کے باشندے ہیں، سفر کر رہے تھے، اور موجوں کی وجہ سے، ہواؤں اور طوفان کی وجہ سے ہم 1 مہینہ سمندر کا چکر کاٹتے رہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا یہاں پر 1 مہینے کے بعد اس جزیرے کے پاس پہنچے ہم۔ جزیرے میں دیکھا تو ایک آدمی تھا جس کی شکل عجیب و غریب تھی۔ اس نے کہا جی میں جساسہ ہوں، تم اندر چلے جاؤ۔ تو ہم اس کی بات مان کر تمہارے پاس اندر آ گئے، اور اب ہم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، پہلے تم مجھے بتاؤ کہ میں تم سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے بتاؤ کہ بحر طبریہ کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا بھی بحر طبریہ کو آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہاں پر پانی ہے۔ تو ہم نے کہا جی ہاں وہاں پر پانی ہے، لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہیں اور نظام چل رہا ہے دنیا والوں کا۔ تو اس نے کہا جی ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ پانی کا سلسلہ وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ چشمہ ظہر کا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں، چشمہ تو ہے زور والا۔ تو اس نے کہا جی کہ وہ چشمے سے پانی آ رہا ہے۔ ہم نے کہا جی پانی آ رہا ہے، لوگ پانی استعمال کر رہے ہیں، لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، کھیتوں کو پانی لگ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ ظہر کے چشمے کا پانی بھی ختم ہو جائے۔ پھر اس نے ایک جگہ کے بارے میں پوچھا کہ وہاں کے جگہ کی حالت کیسی ہے؟ ہم نے کہا وہ جگہ بھی ہے، اس کا نام اس نے بتایا تھا۔ ہم نے کہا وہ جگہ بھی ہے، وہاں پر درخت بھی ہے، پھول بھی لگ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا جی ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ وہاں پر درخت بھی ختم ہو جائیں گے اور پھول بھی ختم ہو جائیں گے وہاں لگنے۔ یہ 3 سوالوں کے جواب اس نے ہمیں دینے کے بعد کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ امیوں کے نبی کا کیا بنا؟ یہ اصل میں وجہ تھی حضرت تمیم داری کے اسلام لانے کی۔ تو ہمیں کہنے لگا جی امیوں کے نبی کا کیا بنا؟ تو کہ تمیم داری فرماتے کہ میں نے کہا جی ہم شام میں رہا کرتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ مکہ کے اندر کسی نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور اب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ چکے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ اچھا بتائیں کہ پھر وہاں کے لوگوں نے، عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا جی جنگیں ہوئی ہیں۔ کہا پھر جنگوں کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ کہا جی سارا عرب جو ہے وہ آہستہ آہستہ مغلوب ہو گیا ہے، اور وہ جو اللہ کے نبی ہے وہ غالب آ گئے ان پر، اور سارے کے سارے لوگ اب ان کے پیچھے تابع اور فرما بردار بنتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی نا تو وہ شخص کہتا ہے جو بڑی ہیکل نما شکل والا تھا، کہنے لگا عرب والوں کے لیے اچھا ہی ہے کہ ان کی بات کو مان لیں۔ کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نا وہ میری کامل توجہ اس بات کی طرف ہوگی کہ میں جیسے یہاں سے نکلتا ہوں میں سیدھا حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ خیر اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ چلو اب تم نے سارے سوال تو ہم سے پوچھ لیے ہیں، اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا جی کہ میں دجال ہوں، اور مجھے ان قریب وقت آنے والا ہے کہ مجھے اجازت مل جائے گی یہاں سے نکلنے کی، میں پوری دنیا پر چکر لگاؤں گا، 40 دن تک پوری دنیا کے اوپر راج کروں گا۔ مکہ اور مدینہ کے اندر جانا میرے لیے حلال نہیں ہوگا، وہاں پر اللہ کی طرف فرشتے ہوں گے جو ننگی تلواروں کو لے کر وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ میں ہر جگہ پر جاؤں گا۔ یہ سارا واقعہ تمیم داری نے حضور علیہ السلام کو سنایا، اور آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد سارے صحابہ اکرام کو آپ نے یہ واقعہ سنایا۔ اب حضور نے جب مسجد نبوی میں سارا واقعہ سنا دیا نا صحابہ اکرام کو، تو آپ علیہ السلام بڑے خوشنما نظر آ رہے تھے، بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جو باتیں میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بتائی تھی بھی عین ہی ایک ایک بات میری صادق آ رہی ہے اس کی، اور اللہ کی طرف سے یہ تمیم داری گواہ بن کر یہاں پر آ گیا ہے۔ تو تمیم داری کا سارا واقعہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود صحابہ اکرام کو بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ پھر آپ علیہ السلام کے پاس ہی رہنا شروع ہو جاتے ہیں،
اور ظاہری بات ہے کہ حضور سے کسی قسم کا سوال نہیں کرتے کلمہ طیبہ پڑھنے پر، چونکہ کتابوں کے عالم تھے، حضور کی صفات اور ساری باتوں کا پہلے سے علم تھا۔ آپ کے ساتھ 10 لوگ اور آتے ہیں اور کلمہ طیبہ پڑھ کر جب مسلمان ہو جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ حنین بھی نیا نیا وہاں پر ہوا ہوتا تھا، اس کی بہت ساری مال غنیمتیں آ رہی ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ کافر حضور کی بارگاہ میں آ کر کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے، بڑی جگہ پر فتوحات ہو رہی تھی۔ تو سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شام کا علاقہ چھوڑ دیا ہے، صرف اسلام کی خاطر چھوڑ کر آیا، اب فتوحات ہو رہی ہیں، حضور آپ سب لوگوں کو کچھ نہ کچھ عطا کر رہے ہیں، حضور میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ۔ عرض کی کہ حضور شام کے علاقے میں جو بیت اللحم جگہ ہے نا، بیت اللحم جگہ ہے، گاؤں ہے جو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ مجھے عطا فرما دیجیے۔ حالانکہ اس وقت شام جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، نہ مسلمانوں کے پاس تھا، نہ بھی وہ فتح ہوا تھا، لیکن حضرت تمیم داری نے کیا کہ حضور جس طرح فتوحات ہو رہی ہے مجھے یقین ہے کہ شام بھی فتح ہو جائے گا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمیم داری، وہاں کا جو بیت اللحم گاؤں ہے نا، یہ بیت اللحم وہی جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جگہ میں آپ کے نام کرتا ہوں، بلکہ باقاعدہ آپ نے لکھ کر حضرت تمیم داری کے حوالے کر دیا ایک کاغذ پر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ کے مالک تم ہوگے جب اللہ پاک فتح نصیب فرما دے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور اپنے زمانے کے اندر آپ نے لکھ دیا، اور آپ کی نگاہ دیکھ رہی تھی، آپ کو اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ آج جو شہر ہمارے پاس نہیں ہے، کل کو اللہ پاک ان کو ضرور ہمیں فتح میں عطا فرما دے۔ آپ نے لکھ کر دے دیا، جیسے آپ نے حضرت سراقہ بن مالک کو، جب سراقہ بن مالک حضور جب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے نا، تو مکہ کے لوگوں نے کہا تھا کہ جو حضور کو تلاش کر کے لائے گا یا بتائے گا تو ہم 100 اونٹ اس کو عطا کریں گے۔ آپ کو پتا کہ ابو جہل وغیرہ یہ بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے 100 اونٹوں کا اعلان کیا تھا، تو کسی کو بھی پتہ نہ چلا کہ حضور کس راستے پر ہے۔ لیکن سراقہ بن مالک جو تھے نا، یہ واقعہ آپ نے پورا سنا ہوگا کہ یہ چلتے چلتے آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں، پھر حضور دعا کرتے تو سراقہ بن مالک کا گھوڑا زمین کے اندر دھنس جاتا ہے 2 مرتبہ یا 3 دفعہ، پھر یہ معافی مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے سراقہ بن مالک سے پوچھا تھا کہ سراقہ آخر وجہ کیا ہے کہ تو میرا پیچھا کر رہا ہے، اور مجھے پکڑنے کی وجہ کیا ہے، اور مجھے میری خبر لینے کی تمہارے پاس وجہ کیا ہے، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ سراقہ بن مالک نے کہا کہ حضور مکہ والوں نے 100 اونٹ انعام کے رکھے تھے، جو آپ کی خبر دے گا یا آپ کے بارے میں کچھ بتائے گا۔ تو اس موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سراقہ تم گھوڑوں کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے ہو، تم گھوڑوں کی لالچ میں آ گئے ہو، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ سراقہ بن مالک تمہارے ہاتھ میں کیسر و کسرا بادشاہوں کے کنگن میں دیکھ رہا ہوں پہنے ہوئے۔ یعنی آپ نے اشارہ فرمایا کہ سراقہ تم کفر کے پیچھے چل کر گھوڑے لینا چاہتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن ہوں گے۔ خیر پھر سراقہ بن مالک واپس چلا جاتا ہے اور آپ علیہ السلام کی خبر کسی کو نہیں دیتا۔ بعد میں کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، حضور دنیا سے چلے جاتے ہیں، صدیق اکبر کا زمانہ آتا ہے، 2.5 سال تک ان کا زمانہ بھی چلا جاتا ہے، پھر سیدنا فاروقی کا زمانہ آتا ہے، عمر فاروق کا زمانہ آتا ہے۔ فاروقی زمانے کے اندر جب کیسر و کسرا ایران فتح یاب ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں سارے شہر، تو سیدنا عمر بن خطاب پھر حضرت سراقہ بن مالک چونکہ مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ سونے اور چاندی کے کنگن سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں ڈال دیے جائیں۔ حالانکہ سونا مردوں کے لیے حرام تھا، لیکن عمر بن خطاب نے فرمایا سراقہ بن مالک کے لیے اللہ کے نبی حلال کر کے گئے، تو سراقہ بن مالک کو کیسر و کسرا کے کنگن پہنائے گئے تھے سونے اور چاندی اور جواہرات سے۔ اسی طرح سیدنا تمیم داری جو تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے تمیم داری، شام کے علاقے میں جو بیت اللحم مقام ہے، جو گاؤں ہے، وہ سارا کا سارا میں آپ کے نام کرتا ہوں۔ پھر حضور دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ شام چونکہ آپ کے زمانے میں تو پتہ نہیں ہوا،
صدیق اکبر کے زمانے میں بھی فتح نہیں ہوا۔ سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے کے اندر جب وہ شہر فتح ہوتا ہے نا، شام کے شہر فتوحات ہو جاتے ہیں اور دائیں بائیں جتنے بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں سب فتوحات میں آ جاتے ہیں، تو پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو تمیم داری حضور کا وہ لکھا ہوا عہد اور وعدہ دکھاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب پھر پورا بیت اللحم جو ہے وہ پورا گاؤں ان کے حوالے کر دیتے ہیں تمیم داری۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ہے، چونکہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کو پیشن گوئیوں کا بھی ایک معجزہ ملتا ہے۔ جو سچا نبی ہوتا ہے وہ ان کی ہر پیشن گوئی سچی ثابت ہوتی ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے اس کی ہر پیشن گوئی، مرزا قادیانی نے سینکڑوں کے اعتبار سے پیشن گوئیاں دی تھی، لیکن اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ایک پیشن گوئی بھی اللہ نے سچ نہیں ہونے دی، ہر جگہ پر اس کو لانتیں پڑی، یعنی جو اس نے پیشن گوئی اللہ نے اس کا بالکل الٹ کر دیا۔ اس لیے کہ جھوٹے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ حضور خاتم الانبیاء تھے تو آپ نے جتنی پیشن گوئی فرمائیاں بعین ہی وہ پیشن گوئیاں پوری ہوئی ہیں۔ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ پھر آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی مدینہ طیبہ ہی کے اندر رہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں بھی آپ وہیں پر رہتے ہیں، عمر کا سارا زمانہ بھی آپ ان کے پاس رہتے ہیں مدینہ طیبہ ہی کے اندر۔ مختلف زمانے کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو بڑے بڑے عہدے ملتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے مدینہ طیبہ ہی کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزاری ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ میں جو سب سے بہترین لوگ ہیں نا ان میں ایک حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ پھر حضرت عمر کے زمانے کے بعد حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہوتی ہے نا، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد پھر یہ واپس شام کے اندر چلے جاتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اس طریقے سے انہوں نے پھر اپنی زندگی گزاری اور پھر ہمیشہ کے لیے دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا